بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اللہ رب العزت 5 مخصوص قسم کی صالح عورتوں سے بے انتہا خوش ہوتا ہے اور ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو کیا آپ یہ جاننے کا شوق رکھتی ہیں کہ وہ 5 خوش نصیب خواتین کون ہیں اور ان کا وہ کون سا منفرد عمل ہے جو اس ماہ سیام میں خالق کائنات کو بہت بے انتہا پسند آتا ہے؟ سب سے پہلی قسم کی عورت کا ذکر کرنے سے پہلے یہ جان لیں محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اس وسیع کائنات کو تخلیق کیا، زمین کو نسل انسانی سے آباد فرمایا اور بے شمار مرد و زن کو خالص اپنی بندگی و عبادت کے لیے پیدا کیا، مگر ایک حقیقت ایسی ہے جو دل کو ہلا کر رکھ دینے والی ہے کہ ہر عورت اللہ تبارک و تعالی کی پسندیدہ نہیں ہوتی اور ہر مصلی پر بیٹھنے والی اللہ کی چنی ہوئی نہیں ہوتی۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو پورا منظر نامہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ گھروں میں سحری کی پرنور رونقیں، افطار کی پرجوش تیاریاں، تسبیحات کی مہم آوازیں اور قرآن پاک کی روح پر تلاوت سے ہر سو عبادت کا ایک سما بن جاتا ہے۔ بے شمار خواتین روزے بھی رکھتی ہیں، پنجگانہ نمازیں بھی ادا کرتی ہیں اور دن رات ذکر اذکار میں مشغول رہتی ہیں، لیکن ذرا یہاں رک کر غور کریں، کیونکہ اصل کہانی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہاں صرف اعمال کی ظاہری تعداد یا مقدار نہیں دیکھی جاتی، بلکہ دلوں کی پوشیدہ کیفیت اور اخلاص کو پرکھا جاتا ہے۔ وہاں صرف یہی نہیں دیکھا جاتا کہ کس نے کتنا زیادہ پڑھا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس مبارک مہینے میں کس کا دل واقعی بدل گیا، کس کی نیت میں سچی تبدیلی آئی اور کس نے رمضان المبارک کو محض ایک مہینے کے طور پر گزارا نہیں بلکہ اسے صحیح معنوں میں جیا۔ یہی وہ باریک اور لطیف فرق ہے جو ہجوم کو مخلصین سے الگ کر دیتا ہے اور چند خوش نصیب روحوں کو رب کے حضور منتخب کر لیتا ہے۔ یہاں یہ سمجھنا بھی نہایت ضروری ہے کہ نیت کا خالص ہونا ہی وہ کنجی ہے جو عرش کے دروازے کو کھولتی ہے، کیونکہ جب ایک عورت محض رسم کے طور پر نہیں بلکہ رب تعالیٰ کی طرف میں سجدہ کرتی ہے تو کائنات کے فرشتے اس پر رشک کرتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک میں لاکھوں خواتین محو عبادت ہوتی ہے، مگر ان سب کے مابین صرف چند ایسی ہوتی ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نظر رحمت ٹھہرتی ہے۔ وہ بظاہر عام سی نظر آتی ہے اور ان کی ظاہری عبادت بھی دوسروں جیسی ہی معلوم ہوتی ہے، مگر ان کے اندرونی فیصلے اور ترجیحات مکمل طور پر پلٹ چکی ہوتی ہے۔ یہی وہ 5 قسم کی عورتیں ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں بے انتہا راضی ہو جاتا ہے، جن پر رب تعالیٰ کی رضا کی تجلی خاص طور پر متوجہ ہوتی ہے اور جن کے نام خاموشی کے ساتھ بارگاہ الہی میں قبولیت کی فہرست میں درج کر دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی ان 5 خوش نصیبوں کا راز جاننا چاہتی ہیں تو دل کو تھام کر توجہ سے سنیں، کیونکہ یہ معلومات صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے دھارے کو بدلنے کے لیے ہیں۔ پہلی خوش نصیب عورت وہ ہے جو وقت کی قدر کو پہچان لیتی ہے۔ رمضان المبارک کی فضا جب معطر ہوتی ہے تو صرف اوقات نہیں بدلتے بلکہ بہت سے بیدار دلوں کے رخ بھی بدلنے لگتے ہیں۔ کچھ زندگیاں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر معمول کے مطابق
چل رہی ہوتی ہیں، مگر ان کے اندر ایک خاموش سی بے چینی پرورش پا رہی ہوتی ہے۔ دن اور راتیں گزرتی رہتی ہیں مگر روح کو وہ مطلوبہ سکون میسر نہیں آتا۔ وقت ہاتھ سے ریت کے مانند پھسلتا جاتا ہے اور انسان سوچ میں غرق رہتا ہے کہ آخر روحانیت میں کمی کہاں رہ گئی۔ پھر اچانک رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ دستک دیتا ہے اور کچھ دلوں میں ایک عجیب سی بیداری کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ایسی ہی ایک عورت وہ ہوتی ہے جس کی زندگی پہلے بالکل الگ سمت میں جا رہی ہوتی ہے۔ اسے خود خبر نہیں ہوتی کہ اس کے فراغت کے لمحات فضول کاموں میں کیسے اور کس طور پر ضائع ہو رہے ہیں۔ اس کی انگلیاں اسکرین پر مشغول رہتی ہیں اور نگاہیں ڈیجیٹل دنیا میں جمی رہتی ہیں، مگر رمضان المبارک کی پہلی سحری جب اس کے قلب کو چھوتی ہے تو اسے اپنی گزرتی زندگی پر حیرت ہونے لگتی ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ زندگی کے اصل مقصد سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ یہ احساس کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ یہی وہ احساس ہے جو سچی تبدیلی کا راستہ کھولتا ہے۔ پھر وہ ایک دن خاموشی سے ایک بڑا فیصلہ کرتی ہے۔ کوئی شور و گل نہیں ہوتا، بلکہ اندر ہی اندر ترجیحات کا نظام بدل جاتا ہے۔ وہ لمحات جو پہلے لایعنی کاموں میں صرف ہو رہے تھے اب اسے قیمتی لگنے لگتے ہیں۔ اب اسے تسبیح و مناجات میں سکون ملتا ہے اور یہی وہ اہم موڑ ہے جہاں اس کی زندگی کا رخ کلی کے طور پر پلٹ جاتا ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو کل تک سوشل میڈیا کے اسکرول میں گم تھی، مگر رمضان آتے ہی اس نے اسمارٹ فون اور اسکرین کو ایک طرف رکھ دیا۔ اب اس کے ہاتھ میں موبائل کے بجائے ذکر الہی کی تسبیح ہوتی ہے اور اس کی انگلیاں اب فضول اسکرولنگ میں نہیں بلکہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کے ورد میں مشغول رہتی ہیں۔ وہ جان لیتی ہیں، وہ جان چکی ہے کہ حقیقی قرار کہاں ہے۔ یہ بظاہر ایک معمولی سا قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بلند مقام رکھتا ہے، کیونکہ خالق کو وہ قدم بہت بے انتہا پسند ہے جو اس کی رضا کی خاطر اٹھایا جائے۔ ایسی اسکرین چھوڑ کر ذکر الہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے والی عورت رمضان المبارک میں اللہ کی محبوب بن جاتی ہے۔ اس کی زندگی میں اب برکتوں کا نزول ہونے لگتا ہے اور اس کے گھر کا ماحول نورانیت سے بھر جاتا ہے، کیونکہ جس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے ہو وہاں شیاطین کا گزر نہیں ہوتا۔ دوسری خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے دل کا موسم بدل جاتا ہے۔ رمضان صرف تاریخ بدلنے کا نام نہیں بلکہ یہ دلوں کا کایا پلٹنے کی رخ ہے۔ کچھ خواتین بظاہر خوش نظر آتی ہیں مگر ان کی روح میں ایک خلا ہوتا ہے۔ وہ ہنستی ہے، مسکراتی ہے تو مگر وہ سکون نہیں پاتی جس کی پیاس لگی ہوتی ہے۔ پھر جب رمضان المبارک کی خوشبو فضاؤں میں بستی ہے تو کئی دل پہلی بار اپنی آواز سننے لگتے ہیں۔ ایسی ایک خاتون ہوتی ہے جسے پہلے کبھی رک کر یہ سوچنے تک کی مہلت نہیں ملی ہوتی کہ وہ کس منزل کے مسافر ہے۔ وہ ماحول کے دھارے میں بہتی چلی جاتی ہے، مگر رمضان المبارک کی پہلی گھڑیاں اس کے اندر ایک ضمیر کی آواز جگا دیتی ہے اور اسے ادراک ہونے لگتا ہے، اسے پتہ چلنے لگتا ہے کہ وہ اپنی اصل ایمانی پہچان اور حیا سے کچھ دور نکل آئی ہے۔ وہ اپنے رویے اور لباس کے انتخاب کو پرکھنے لگتی ہے اور اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل عزت طرز زندگی کی پاکیزگی میں ہے۔ یہاں سے ایک طاقتور
تبدیلی جنم لیتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جس کے لیے پہلے پردہ اور حجاب کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے تھے، مگر رمضان المبارک نے اسے اس کی اصل قدر و منزلت یاد دلا دی۔ اب وہ حیا کو ایک بوجھ یا رسم نہیں بلکہ اپنی قیمتی ترین زیور اور وقار سمجھتی ہے۔ اس کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ، ایک متانت آ جاتی ہے۔ جب کوئی عورت دل سے اپنی اصلاح کا بیڑا اٹھاتی ہے تو رب تعالیٰ کی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ ایسی غفلت اور بے پرواہی کو چھوڑ کر حیا اور وقار کا راستہ اپنانے والی عورت رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب بن جاتی ہے۔ تیسری خوش نصیب عورت وہ ہے جو غفلت کی نیند سے بیدار ہو کر سجدوں کی طرف لوٹ آتی ہے۔ بعض زندگیاں بظاہر روشن لگتی ہیں مگر ان میں وہ نور نہیں ہوتا، وہ روشنی نہیں ہوتی جو قلب کو اطمینان بخشے۔ دن دنیا داری میں اور راتیں تھکن میں گزر جاتی ہیں اور انسان کل پر ٹالتا رہتا ہے، مگر رمضان المبارک آتے ہی اذان کی آواز جو پہلے صرف ایک آواز تھی اب اس کے دل کی دھڑکن بننے لگتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو پہلے کبھی سستی تو کبھی کام کاج کے بہانے کو نماز کو معطل کر دیا کرتی تھی، مگر رمضان المبارک کی برکتیں اسے مصلے کی زینت بنا دیتی ہے۔ اب وہ اذان ہوتے ہی سب کچھ چھوڑ کر اپنے رب کے حضور سر بسجود ہونے کے لیے دوڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اس بندے کی واپسی بہت بھاتی ہے جو توبہ کر کے اس کے در پر آ جائے۔ ایسی نمازیوں کی پابند عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت کی حقدار ٹھہرتی ہے، اور اس کے سجدوں کی طوالت اور گریہ وزاری عرش الہی کو ہلا دیتے ہیں، اور اس کے آنسو اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ چوتھی خوش نصیب عورت وہ ہے جس کی زبان کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ ہم اکثر فضول باتوں اور غیبتوں میں وقت کو گزار دیتے ہیں اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے دل کو کتنا بوجھل کر رہا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی ایسی عورت اپنی زبان پر پہرا بیٹھا دیتی ہے۔ وہ محفلوں کے بے مقصد گفتگو اور لوگوں کے عیب جوئی سے کنارہ کش ہو کر خاموشی اختیار کر لیتی ہے۔ اب اس کی زبان سے غیبت اور چغل خوری نہیں بلکہ قرآن کریم کی تلاوت جاری ہوتی ہے۔ وہ آیات الہی کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتی ہے اور کلام الہی سے اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑ لیتی ہے۔ زبان کا یہ بدلاؤ دل کے زندہ ہونے کی ایک علامت ہے، اور ایسی تلاوت کرنے والی عورت رب تعالیٰ کی نظر میں بہت بے انتہا قیمتی بن جاتی ہے۔ پانچویں خوش نصیب عورت وہ ہے جو شکوے شکایت کو شکر میں تبدیل کر دیتی ہے۔ گھریلو زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتیں اور شوہر یا گھر والوں سے شکایت انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ اس کے اندر برداشت اور نرمی پیدا کرتا ہے۔ وہ عورت جو پہلے ہر کمی پر شکوہ شکایت کرتی تھی اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں پر نظر رکھتی ہے۔ اب اگر شوہر کی کوئی معمولی چیز بھی لائے تو وہ اس کی دلجوئی کرتی ہے اور زبان پر الحمدللہ کا ورد رکھتی ہے۔ وہ گھر کے حالات پر کوڑنے کے بجائے صبر و شکر کا پیکر بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کا یہ شکر گزار رویہ اور نرم دل ہونا سب سے زیادہ عزیز ہے۔ ایسے شکوے چھوڑ کر شکر گزار بننے والی بیوی اور عورت رمضان المبارک میں قبولیت کے اعلیٰ ترین درجے پا لیتی ہے۔
کیونکہ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل سکون دنیا کی شکوہ شکایت میں نہیں بلکہ رب تعالیٰ کی شکر میں پوشیدہ ہے۔ اور یہی وہ 5 عورت ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے مہینے میں راضی ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھے کہ ایک صابر اور شکر گزار عورت پورے گھر کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اس کے صبر کی بدولت گھر میں سکون کی ہوائیں اور فضائیں چلتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس کے آنگن میں بسیرا کرتی ہے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ آپ کا ایک ایک لفظ گواہی بنے گا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو ترجیح دی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔